جیسے جیسے 4 جولائی یعنی امریکہ کا یوم آزادی قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے بائیڈن انتظامیہ کو افغانستان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ پینٹیگن اس سوچ بچار میں مبتلا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد افغان سرزمین پر القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گردی کے مقابلات کے خطرات کا وہ کس طرح سے مقابلہ کرے گی۔ یعنی اس صورتحال میں پاکستان ایک بار پھر امریکہ کی ایک بڑی ضرورت بن رہا ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے اب پاکستان کی مدد درکار ہے، اور امریکہ کھل کے یہ کہہ رہا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے کل وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف اتنا کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ملٹری، انٹیلیجنس اور سفارتی چینلز پر تعمیری بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بہت سے ممالک سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں القاعدہ یا داعش کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over-the-horizon capacity, both from an intelligence and from a defense perspective, to be able to suppress the terrorism threat in Afghanistan on a going forward basis. پاکستان اور امریکہ کا 2001 سے ایئر اور گراؤنڈ لائنز کمیونیکیشن فریم ورک موجود ہے، اس کو اے لاک اور جی لاک کہتے ہیں، لیکن فی الوقت امریکہ کو انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ مدد کس شکل میں چاہیے، فی الحال یہ ایک گہرا راز ہے۔ اس پس منظر میں کئی ہفتوں سے اسلام آباد اور واشنگٹن میں صلاح مشورہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی ٹیلی فون پہ بات ہو چکی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس لائیڈ ایسٹن اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحد یوسف امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے ساتھ پاکستان کے سیکیورٹی وفد کے ہمراہ جنیوا میں ملاقات کر چکے ہیں، اور CIA کے سربراہ ولیم جے برنس پاکستان کا خفیہ دورہ بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی خبروں کی مسلسل تردید جاری ہے۔ آج وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان میں امریکی اڈوں کو نہ کوئی ایسی جگہ دی جا رہی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نہ تو ڈرون سرویلنس کی سہولت دے گی اور نہ ہی اس قسم کی کسی سہولت کا وجود ہے، اور یہ کبھی اگر ہوتی تھی تو وہ ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے۔ تو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں، اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے۔ اس پس منظر میں آج امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زالم خلیلزاد نے کابل میں افغان میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں واپس جا رہی ہیں، مگر امریکہ افغانستان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ ان کا اصرار تھا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے افغان عوام کے تحفظ کو امریکہ یقینی بنائے گا۔ اس پوری صورتحال پر ایک ماہرانہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں آج جوائن کریں گے محترم اعزاز چودھری، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ بھی۔ بڑی نوازش چودھری صاحب، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور مسلسل امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں اور مسلسل ہماری تردید آ رہی ہے کہ ہم کوئی اڈے نہیں دے رہے۔ اڈے تو ہم نہیں دے رہے، مگر بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ جی شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ دیکھیں، زمینی حقائق جو ہیں افغانستان میں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ میرے خیال ہے توقعات، امریکی توقعات سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان کی سیاسی قیادت نے تو فیصلہ کیا کہ اب 20 سال کی ہو گئی، نہیں ہم جنگ جیت سکے تو باہر جائے، واپس جائیں۔ لیکن جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، CIA ہے اور پینٹاگون ہے، وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں موجود رہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ 2 آبجیکٹیوز ہیں ان کے۔ ایک آبجیکٹیو تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے کہ جی یہاں سے بیٹھ کے وہ چین پہ، روس پہ، ایران پہ، گلف پہ، پاکستان پہ، سب پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ کہ یہ جس مقصد کے لیے افغانستان آئے تھے، القاعدہ اور داعش جو ہیں وہ واپس نہ آئیں۔
تو یہ اس وجہ سے اس وقت وہ تو بڑی چوہدری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اسٹیٹڈ گول ہے کہ ہمیں نگاہ رکھنی ہے کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے، وہاں پہ دوبارہ القاعدہ جڑ نہ پکڑ لے اور داعش اپنے کوئی ٹھکانے نہ بنائے۔ اس کے علاوہ ایک نگاہ رکھنا بھی اس خطے کی قوتوں پر، وہ بھی امریکہ کا ایک آبجیکٹو ہے کہ وہ جو خطے میں جو اور بڑے امپورٹنٹ ملک ہے اس کے لیے چین ہے، ایران ہے، اور پھر سینٹرل ایشیا ہے، اس کے لیے بھی اس کو یہ بیسس چاہیے۔ جی بالکل ضرور، اور میرے خیال میں ان کے پاس گلف میں تو بیسز ہیں، جی لیکن جو وہ شاید چاہیں گے نزدیک تر وہ تو پاکستان فراہم کر سکتا ہے، سینٹرل ایشینز کر سکتے ہیں، لیکن سینٹرل ایشین میں میرا خیال ہے اس دفعہ روس وہ تعاون نہیں کر رہا جو پہلے کر رہا تھا، وہ اس علاقے کو اپنا یعنی زیر اثر ایریا سمجھتا ہے، تو وہاں تو اتنی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان میں بات چیت تو بے شک چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی قیادت کو بھی بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جب بھی اس قسم کا کام کیا ہے اس کی ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اعلان کیا وہ درست کیا ہے کہ ٹھیک ہے تعاون ہم کر سکتے ہیں، جی لاکس کیا ہے، اے لاکس کیا ہے، انٹیلیجنس میں بھی کوآپریشن کی ہے، لیکن پاکستان میں اڈے دینا جو ہے وہ پاکستان کے لیے یقیناً بہت ہی ایک پرخطر راستہ ہم اختیار کریں۔ کوئی وایا میڈیا آپ کے خیال میں نکل سکتا ہے؟ گو کہ یہ ریلم جو ہے یہ بڑی اسپیسیفک انٹیلیجنس اور ملٹری کے کوئی بیچ کا راستہ بھی اس سلسلے میں نکل سکے، فزیکل اڈے ہم نہ دیں، مگر یہ جو امریکی مسلسل اصرار سے بات کر رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں، تو پرہیپس مختلف آپشنز وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ جی دو تین پاکستان معاملات میں تو بہت کام کر بھی رہا ہے اور اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ایک تو یہ جو جنگ اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، افغانستان میں افراتفری کا ماحول ہے، آج بھی خبر ہے کہ 34 صوبوں میں سے 26 میں لڑائی ہو رہی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں 150 افغان فوجی بھی مارے گئے ہیں، یہ بہت تیزی سے زور پکڑ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو خانہ جنگی کا ماحول بنے گا پاکستان کو بہت اس کا نقصان ہوگا۔ تو ایک تو پاکستان کو طالبان کے ساتھ اور باقی بھی تمام فریق ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو بین الاقوامی مذاکرات ہیں، بین الافغان مذاکرات ہیں، ان کو آپ سنجیدگی سے لیں، یہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہ واحد موقع ہے جو بڑے عرصے بعد آیا ہے افغانوں کے پاس، اور اگر افغان خود مل کر امن نہیں لائیں گے تو کوئی دوسرا فریق یا دوسرا ملک نہیں لا سکتا۔ مگر اس پہ پورا زور امریکہ کی اتنی انٹرسٹ ہے کہ آگے افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، کسی صورت سے حالات میں بہتری آئے اور ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، مگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت ایک جانب تو شدید دباؤ میں ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک تنکوں کی طرح سے افغان اسٹیبلشمنٹ کا نظام گر رہا ہے طالبان کے آگے، اور پھر وہ پاکستان کو بھی پرووک کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر ایک اتنی امپورٹنٹ قوت ہے اور امریکہ مسلسل پاکستان کی مدد مانگ رہا ہے، لیکن جو وہاں پہ افغان حکومت ہے اور جو ان کے کرتے دھرتے ہیں وہ پاکستان کو پرووک کر رہے ہیں اور کس قسم کی باتیں پاکستان کے اگینسٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی خود ہی ایک ایسی کیفیت ہے کہ پاکستان کو ایک جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ نا سمجھی کی بات ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے حالیہ دنوں میں پاکستان کے خلاف جو ہرزہ زرائی کی گئی، برانگیختہ قسم کے بیان دیے گئے، اکسانے والی بات کی گئی ہے، حالانکہ پچھلے 4-6 مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے تقریباً ہر افغان فرقے کے ساتھ، ان کے فیکشن کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ یہاں پہ عبداللہ بھی آئے، اس سے پہلے اشرف غنی بھی آئے، کریم خلیلی ہزارہ کے بھی آئے، احمد ولی مسعود بھی آئے، تو پاکستان نے تو ان کے لیے سہولت کاری بھی ہر قسم کی جاری رکھی ہوئی ہے، طالبان پہ دباؤ بھی ڈالا ہے کہ وہ آ کے اس کے اوپر بیٹھیں۔ تو افغان حکومت کی طرف سے یہ بڑی ہی غیر دانشمندی کا یہ ثبوت دیا جا رہا ہے، اور مجھے اچھا لگا کہ وزیر خارجہ نے اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ افغان حکومت جو ہے ان کو اپنے خود مفادات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ اگر پاکستان نہیں کرے گا تو جو خانہ جنگی ہوگی اس کا نقصان صرف افغانستان کو نہیں ہوگا، اس کا بہت بھاری نقصان پاکستان کو بھی ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ اس وقت اشرف غنی کی گورنمنٹ اگر کرتی تو میرے خیال میں وہ زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ ہوتا۔ تو چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتا ہے، آپ کا ماشاءاللہ اتنا زبردست تجربہ ہے، اس کے علاوہ آپ اب اس وقت ماشاءاللہ سربراہی کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی، کیا ہم ایک بیلنس کر سکتے ہیں اس وقت اچیو اپنے آبجیکٹیوز کے لیے، اپنے مفادات کے لیے،
امریکہ اور چین کے درمیان کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئے اور ایک مختلف آپشنز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں؟ مطلب یہ بیلنس ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ میرا شروع سے موقف رہا ہے کہ یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. بیلنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں طرف برابر ہوں. دیکھیں چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں میں ان کو نان نیگوشیبل کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت وسیع اور بڑے گہرے ہیں, ان کو کسی صورت بھی ہم ذکر نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم دشمنی کریں. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے عرصے تک بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں. ابھی بھی امریکہ اور اسپیشلی کارپوریٹ امریکہ کے ساتھ تجارت کے میدان میں, انویسٹمنٹ کے میدان میں اور ایون کاؤنٹر ٹیررزم کے میدان میں بہت کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور امریکہ کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بیلنس ہو سکتا ہے, ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے اور وہ مل کر جو چین جو ہے وہ بھی افغانستان میں بھی اور پاکستان میں اور پورے خطے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, خصوصاً اپنی اقتصادی قوت کے حوالے سے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.